دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دارے پوچھتے ہیں۔ سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں، سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں، اے رابرے ملک کو کون بتا، یہ کس کا لہو ہے، یہ کون مرا۔ آج منجاڑی میں جو بدقسمت بس کا حادثہ پیش آیا، یقین جانیے پوری ریاست جموں کشمیر میں ایک سوگ کا سما ہے، سوگ، لیکن ان لوگوں کے لیے سوگ ہے جن لوگوں میں یہ تڑپ ہے، جن لوگوں میں یہ درد ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جان کتنی امپارٹنٹ ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ ایک بچہ کتنا امپارٹنٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو یہ احساس ہے کہ والدین کتنے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آج سوگ ہے۔ لیکن ان سارے لوگوں کے لیے نہیں جو آج بھی شہنائیوں پہ رقص کر رہے ہیں۔ آپ سارے احباب کو پتا ہے کہ آج منجاڑی میں جو بدقسمت بس کا حادثہ پیش آیا، اس میں 23 سے زائد لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں، اور خون وہاں پہ اتنا بہہ رہا ہے، بہہ گیا ہے کہ یقین جانیے کہ وہ سرزمین اس وقت سرخ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہماری جو ریاست ہے، جو لولی لنگڑی ہی صحیح، جو ایک سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ کو اتنا احساس تک نہیں ہے کہ اس اتنی خطرناک روڈ پر سیفٹی وال ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ روڈ بے شک جس طرح کی بھی ہو، ہم روڈوں کا ہر روز رونا تو روتے ہیں، انفراسٹرکچر کا رونا تو روتے ہیں، لیکن کبھی نہ ہم سیفٹی وال وہاں پہ کوئی نہیں ہے، روڈ کا رونا روئیں، سیفٹی وال کا رونا روئیں، یا پھر ڈرائیور حضرات کی غفلت کا رونا روئیں، یا پھر جو ہماری ریاست کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو فٹنس ٹیسٹ کرتے ہیں گاڑیوں کی، ان کا رونا روئیں۔ کس چیز کا رونا روئیں؟ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کھو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چند دن پہلے حادثہ پیش آیا کھائی گلا میں، ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے، آج دوبارہ 23 سے زائد اموات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ریاست کی بے حسی دیکھیں کہ ریاست کے صدر اس وقت اسی ضلع کے اندر اپنے دورے پہ ہیں، اور اپنے دورے کے دوران شہنائیاں بج رہی ہیں، ان کے دورے کے دوران رقص جاری ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جب ایک ریاست کے ایک صدر کو یہ پتہ چل جائے، جو عوامی صدر ہے، جو ریاستی صدر ہے، جو لوگوں کا صدر ہے، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں انہی لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں، میں انہی لوگوں کے ووٹوں سے، ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے مجھے سیلریز ملتی ہیں، میں انہی لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ پلتا ہوں، تو اس کو کیا اپنا دورہ کہیں روک نہیں دینا چاہیے تھا؟ یا اگر رک نہیں بھی سکتا تھا، بہت امپارٹنٹ تھا، ان کو یہ بات کہنی تھی وہاں پہ جا کے کہ انہوں نے آ کے یورپ، امریکہ، کینیڈا میں اس دفعہ جو صدر بننے کے بعد جب وہ آئے ہیں، اور کورونا کے بعد انہوں نے 2019 کے بعد بہت بڑا ہلچل مچایا یہاں پہ لوگوں میں، اور بہت بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، اور پوری دنیا کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر ایک کشمیر کا مسئلہ ہے۔ لیکن ان کو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ یہ بات وہ کل بھی بتا سکتے تھے۔ اگر آج اتنی امپارٹنٹ تھی بتانا، تو کیا انقلاب آ جاتا کہ اگر وہ کل بتا دیتی؟ آج کے بتانے سے بھی کوئی انقلاب نہیں آیا۔ وہاں پہ جو اپنا فہیم ربانی صاحب ہیں، وہ شاید اسی حلقے سے جیتے ہوئے ممبر آزاد کشمیر اسمبلی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن بے حسی دیکھیں کہ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ نہ تو فہیم ربانی صاحب کو اور نہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو اس چیز کا احساس ہے کہ 23 لاشیں، معصوم بچوں کی لاشیں وہاں روڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، زخمی اسپتال میں ہیں،
اور وہاں پہ بہت ذرا جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، انہوں نے بہت خون کے ہتھیار دیے. لوگ وہاں پہ پہنچے، مقامی لوگوں کا بہت بڑا جذبہ تھا، بہت انہوں نے وہاں پہ جتنی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. لیکن اس کے باوجود کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پہ کسی قسم کی حکومتی کوئی نہ تو کوئی حکومتی اہلکار وہاں پہ موجود تھا، نہ پولیس وہاں پہ موجود تھی، اور نہ کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا وہاں پہ موجود تھا، اور نہ دیر تک کوئی بندہ وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے آیا. لیکن اس کے باوجود فہیم ربانی صاحب، ان کے لیے یہ سوال ہے، یا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے لیے، کہ کیا ایک دن اگر وہ ڈیلے کر دیتے یہ بات کہنے کے لیے کہ ہم نے بہت بڑا انقلاب لایا ہے یورپ میں آ کے، انگلینڈ میں آ کے ہم نے بہت بڑے پروٹیسٹ کیے، بہت بڑا انقلاب لایا ہم نے، تو کیا یہ ایک دن ڈیلے ہو جاتا ہے؟ اگر 23 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی کسی کی مائیں ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، لیکن ریاست اتنی بے حس کیوں ہے؟ ریاست کو اتنا احساس کیوں نہیں ہے؟ ریاست کو 23 لوگوں کی اموات کا احساس نہیں ہے، اور ریاست 23 لوگوں کی اموات کا احساس نہیں کر سکتی، اور ریاست کے صدر اور ریاست کے وزیر شہنائیوں پہ ریکس کر رہے ہیں وہاں پہ. اگر دورہ بہت امپارٹنٹ ہے، لیکن دورہ بہت سادگی سے بھی کیا جا سکتا تھا. جب 23 لوگوں کی ڈیتھ، آپ کو پتا ہے کہ 23 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، 23 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، تو اس کے باوجود آپ کا دورہ اگر بہت امپارٹنٹ ہے تو آپ سادگی سے دورہ کر لیں، آپ ڈول کی تھاپ پہ ریکس نہ کریں، آپ شہنائیاں نہ بجائیں. یہاں پہ جب مغرب میں جب کوئی ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ریاست پریشان ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی ریاست سوچتی ہے. وہ جو 23 لوگ ہیں، جو 23 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، ان کے لیے ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہے. کم اتنا احساس تک تو کریں، کم ایک دن کے لیے تو سوگ بنا لیں، ایک دن کے لیے بھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. حالانکہ سڑک پرووائڈ کرنا، سیفٹی والز اس کے ساتھ مہیا کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست ٹیکس لیتی ہے، سہولیات کیوں نہیں دیتی؟ اگر گاڑی خراب تھی تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ فٹنس ٹیسٹ گاڑی کو کس نے جاری کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے 23 لوگوں کا. چونکہ اگر ریاست ذمہ دار ہے فٹنس ٹیسٹ کا، تو اس گاڑی کا فٹنس ٹیسٹ کسی نے تو کیا ہوگا. تو اگر گاڑی خراب تھی تو اس کا فٹنس ٹیسٹ ہوا کیسے؟ اس کا مطلب ریاست ذمہ دار ہے. جو گاڑی چیک نہیں ہوتی، ڈرائیورز کو جو لائسنس ملتے ہیں وہ بھی ریاست سے آتے ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، اور ریاست کے ادارے ان لائسنس ڈرائیورز کو جاری کرتے ہیں. جب ڈرائیورز کو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں تو وہ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو کیا پیسے دے کے وہ لائسنس لے کے آ جاتے ہیں اور گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں. ٹریفک جو قوانین پوری دنیا پہ آلموسٹ ٹریفک قوانین سیم ہیں، تو ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد کروانا کیا ریاست کا کام ہے یا کسی ایک عام آدمی کا کام ہے؟ اگر یہ کام ریاست کا ہے تو ریاست کسی بھی ایکسیڈنٹ حادثے میں ملوث ہے، پوری طرح ملوث ہے. اس لیے کہ جب ریاست کی ذمہ داری ہے تو ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. ریاست اگر اپنی پوری ذمہ داری نبھا نہیں رہی تو کیا ایک دن کا سوگ بھی نہیں بنا سکتی ریاست؟ ایک دن کے لیے بھی اپنی ایکٹیویٹیز سٹاپ کر کے کیا اسپتال نہیں جا سکتی جہاں پہ 23 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں؟ کیا وہاں کے جو وزیر ہیں وہ ان لوگوں کی تیمار داری کے لیے جو زخمی ہیں اسپتال نہیں جا سکتے ایک دن کے لیے اپنی ایکٹیویٹی سٹاپ کر کے؟ انہی لوگوں سے تو ووٹ لے کے آپ کل اسمبلی میں پہنچے تھے، انہی لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود احساس نہیں ہے. بہرحال 23 قیمتی جانیں جو ہماری آج نقصان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہر اگلے حادثے کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ 23 شہداء ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یقین جانیے کہ ہم بہت مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہماری جو لولی لنگڑی ریاست ہے
وہ ہماری لولی لنگڑی ریاست کو یقین جانیے آپ کا اور میرا احساس نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور کون نہیں ہیں. صرف اور صرف 5 سال کے بعد جب ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کے اور میرے پاس آ جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. لیکن یہ جو 5 سال ہیں ان میں آپ مریں آپ جئیں، ریاست کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہو، روڈ ٹھیک نہیں ہے، انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، تعلیم کی سہولت نہیں ہے، صحت کی سہولت نہیں ہے، اس سے ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری ہر 5 سال کے بعد 2 مہینے کے لیے ہوتی ہے جب آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آتے. اس کے علاوہ ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ آپ کو وہ سیفٹی میجرز پرووائڈ کریں، آپ کو انفراسٹرکچر کی بہتر سہولیات پرووائڈ کریں. یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آج کہنے کے لیے ظاہرہ اس طرح کے ہمیں ظاہرہ اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن میں اور جو ہمارا ادارہ ہے، ہم جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین سے ہم تعزیت کرتے ہیں. ان کے بہتر بلند درجات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور جتنے بھی زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں. بہت ہی دردناک کربناک حادثہ ہے، بہت ہی دردناک حادثہ ہے. لیکن ریاست کی بے بسی اس سے بھی زیادہ دردناک، اس سے بھی زیادہ کربناک اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ہماری ریاست پہ رحم فرمائے. اسی کی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.